بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں بلال خان, آپ دیکھ رہے ہیں MBK. آج ہم ایک اہم انٹرویو میں موجود ہیں اور جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں اور خاص کر ابھی جو کراؤن پرنس کا دورہ پاکستان ہے, اس حوالے سے یہ انٹرویو انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا. میرے ساتھ جو آج معزز مہمان موجود ہیں, میرے بہت ہی معزز دوست, میرے بھائی, ان کا تعارف میں آپ کو اپنے طور پہ یہ کرواؤں گا کہ جب میرا ان سے تعارف ہوا تو سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص دیوانہ وار پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا ہے, وہ بھی عربی زبان میں. تو ٹویٹر کے اوپر یہ بات میرے لیے بڑی عجیب تھی اور نئی تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ پاکستان کا مقدمہ عربوں میں لڑ رہا ہے اور اس انداز سے لڑ رہا ہے کہ جو ہماری حکومت کو کرنا چاہیے, جو ہمارے پالیسی ساز لوگ ہیں انہیں کرنا چاہیے. میرے ساتھ موجود ہیں میرے بھائی راسخ الکشمری. پہلے تو خوش آمدید آپ کو انٹرویو میں. بہت شکریہ. راسخ بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ کا تعارف آپ ہی کی زبانی سننا چاہوں گا, کیونکہ میرا جو آپ سے تعارف ہوا وہ ٹویٹر اس کا ذریعہ تھا, سوشل میڈیا. تو کیسے آپ جو ہے, یہ آپ کا غالباً ایک ادارہ بھی ہے پاکستان بالعربیہ, جی, تو تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیجیے گا, اپنا تعارف بھی, اور پاکستان کا مقدمہ لڑنے کا آپ کو جو خیال آیا یہ کس تناظر میں؟ جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے ناظرین کو بھی السلام علیکم, اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ مجھے موقع دیا. پاکستان بالعربیہ جو ہے ایک بنیادی طور پر میں عربی ادب کے ساتھ میرا لگاؤ تھا, اور اسی بنیاد پر میں نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ جو تھا, ذاتی ٹویٹر اکاؤنٹ, وہ کھولا. اس کے اوپر پھر میں اردو ادب کی کچھ شخصیات جو تھیں ان کا ادب عربی میں ترجمہ کر کے, یعنی عربی زبان میں وہ پیش کیا کرتا تھا. اس کے بعد پھر میں نے آہستہ آہستہ بتدریج یہ دیکھا کہ پاکستان کی جو تصویر ہے سوشل میڈیا پر عرب ممالک میں, یہ یعنی ایک سمجھ لیں کہ غیر مناسب تھی. صحیح. اور پاکستان کے متعلق بہت سارے لوگ, بے شمار بلکہ اکثریت عرب ممالک کی اسی پروپیگنڈے کا شکار نظر آتی ہے جو مغربی ممالک میں ہوتا ہے. صحیح. یا جو ہمارے مخالف ممالک ہیں ان جی, مغربی ممالک میں ٹھیک اور عرب ممالک میں. اس کا اثر جو ہے وہ کیسے آتا ہے, وہ اس طرح آتا ہے کہ جو پاکستان کی خبریں انگلش سے ترجمہ ہو کر عرب اپنا میڈیا میں جاتی ہیں, صحیح, تو وہی اثر جو ہے لیتی ہمارا ہیں, چہرہ وہ دکھتا ہے, وہی دکھتا ہے جو مغربی ممالک ہمیں صحیح. دکھاتے ہیں. اب ہمارے پاس کوئی بھی ایسا میڈیا یا سوشل میڈیا نہیں ہے جو پاکستان کی باتیں, مثبت تصویر, امیج اور حقائق عالم عرب کو دکھائے. بالکل کاوشیں ہیں. اپنا آپ جو APP کا ایک اپنا عربی زبان میں بھی ان کی ویب سائٹ ہے, مگر وہ اتنی اٹیچ نہیں ہے سوشل میڈیا پر. پاکستان کا اوورآل میڈیا مطلب عربی زبان کو اتنا پریفر نہیں کرتا. جی, اصل میں عرب ممالک کے جو آپ اکاؤنٹ دیکھ لیں, بہت شمار. میں اس کی تھوڑی سی اہمیت اس سے واضح کر دیتا ہوں کہ جتنے بھی اپنا غیر عرب ممالک ہیں, آپ مشرقی مغربی جہاں سے بھی دیکھیں, ان ممالک نے اپنے ملک کو اجاگر کرنے کے لیے اور اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کے لیے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں. صحیح. اور ویریفائڈ ہیں وہ سوشل میڈیا کا, سوشل میڈیا پر. اس سے اہمیت ظاہر ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ 22 ممالک ہیں نا, عرب ممالک 22 ممالک ہیں, اور اس میں ہماری آواز جو ہے وہ نہیں پہنچتی. تو اس وجہ سے میں نے پھر جب میں نے دیکھا کہ لوگ خلاف لکھتے ہیں, کچھ کو غلط فہمیاں ہیں, تو میں پھر نہیں جانتے وہ ویسے بدگمانی میں چلے جاتے ہیں. تو پھر میں نے اپنا ذاتی یعنی اپنے اکاؤنٹ سے کوشش کی جواب دینے کی. تو کچھ کریٹ کیا, اس کو اپنا کنٹینٹ کریٹ کیا پاکستان کے بارے میں. اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ میں پاکستان بالعربیہ کی طرف آ گیا. پاکستان بالعربیہ کو میں نے رجسٹر کروایا, اور اسی بنیاد پر اب میں پاکستان کی جو سیاسی, تاریخی, ثقافتی اور جو ہمارا کلچر ہے, چاروں صوبوں کا, گلگت بلتستان کا, کشمیر کا جو ہمارے سارے جو ہے بالکل پاکستان. سو جب میں نے یہ انیشیٹو لیا تو بہت لوگوں کو بہت اچھا لگا, اور پاکستان کی جو مثبت تصویر ہے وہ ابھری, اور لوگوں میں اردو زبان کی محبت بھی پیدا ہوئی عرب ممالک میں. اب بہت اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے اردو سیکھنا ہے, کیسے. یعنی آپ کے عربی نے اتنا ان پہ اثر کیا کہ وہ اردو کی طرف آئے. عربی زبان اور اردو بھی میں ساتھ ساتھ ہی لکھتا تھا. جی ہاں, صحیح.
اچھا یہ جو ابھی آپ نے پاکستان بالعربیہ کی بات کی ہے اور سوشل میڈیا کی جو ایک جنگ ہے وہ ہے، وہاں پر تو ہمارے لیے ایک محاذ کھلا ہوا ہی ہے۔ ایک اور جو اہم بات ہے کہ آپ پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات جو ہیں اس حوالے سے ایک گہری نظر رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی تقریباً سعودی عرب میں۔ دیکھیں جو پاک عرب تعلقات ہیں نا، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان بننے کے بعد 1947 میں ہوئے، لیکن یہ بات درست نہیں۔ پاک سعودی تعلقات جو ہیں 1940 جب قرارداد پاکستان لاہور میں، اس وقت کے تعلقات اس طرح ہیں کہ شاہ سعود 1940 میں کراچی کے دورے پر تشریف لائے تھے، پاکستان بننے سے پہلے۔ تو اس وقت کی جو قیادت تھی جو پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہی تھی، ان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ شاہ سعود کے ساتھ ان کے 5 بھائی تھے، جو شاہ سعود اس وقت ولی عہد تھے، جو اس وقت جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے وہ تھے ان کے سعودی عرب کے بانی عبدالعزیز۔ تو جب وہ دورے پر آئے تو ان کے ساتھ ان کے 5 بھائی تھے 1940 میں۔ اس وقت پرنس فہد، پرنس فیصل، پرنس سعد اور پرنس منصور اور پرنس عبداللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے تعلقات آغاز وہاں سے ہوا تھا، بلکہ دونوں بانی یعنی عبدالعزیز اور سعودی کے بانی اور قائد اعظم محمد علی جناح، ان دونوں کے آپس میں نے ملاقات کے بارے میں تو نہیں پڑھا، لیکن ان کے درمیان خط و کتابت ضرور تھی۔ سعودی عرب نے جب بنگال کا قحط پڑا تھا اس وقت قائد اعظم نے اپنا ریکویسٹ کی تھی عالم عرب اور عالم اسلام کو کہ ان کی مدد کی جائے، تو شاہ عبدالعزیز نے اس وقت اپنا امداد کی تھی۔ سو پاکستان بننے سے پہلے کے تعلقات پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد بھی جو صورتحال ہے ہمارے عقب میں جو شاہ فیصل کی بالکل، اور یہ جو دورہ تھا، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کراؤن پرنس کا جو دورہ ہے شاہ فیصل کے بعد جو ہمارے موجودہ حالات ہیں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے مقابل نہیں، لیکن اس حیثیت کو دیکھا جائے تو یہ ایک اہم دورہ جو ہے وہ ہے، جبکہ شاہ فیصل کے دور میں اس سے قبل غالباً یہ فیصل مسجد اور پھر یہ جو جامعہ اسلامیہ وغیرہ تھا وہ پاکستان میں، تو سعودیہ جو پاکستان کے اندر مختلف ادارے بناتا ہے، مطلب یو ایس ایڈ کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہے کہ اتنا ہم پیسہ دیتے ہیں اور دنیا پہ کرواتے ہیں، سعودی عرب نے پاکستان میں کتنی انویسٹمنٹ کی ہوگی اندازاً؟ اچھا، آپ نے بڑا اس کو وہ جتاتا کیوں نہیں؟ جی، آپ نے بڑا اچھا ایک سوال کیا۔ شاہ فیصل مسجد یہ تو ایک نمونہ ہے نا۔ آپ اس کے علاوہ پاکستان میں جو تعلقات ہیں ہمارے، اس کی ایک جھلک آپ دیکھیں۔ فیصل آباد کا نام شاہ فیصل کے نام پر رکھا گیا 1977 میں، لائل پور سے فیصل آباد کر دیا گیا۔ اس کے بعد شاہ فیصل مسجد ہے۔ آپ اگر کشمیر میں جائیں تو جامع خادم الحرمین الشریفین وہاں وہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں شاہراہ فیصل ہے، اور بہت ساری ایسی ہماری پاکستان میں چیزیں ہیں جو سعودی عرب کے تعلقات کو مضبوط تعلقات اور اجاگر کرتی ہیں۔ بالکل۔ اب لاہور میں نے دیکھا تھا کہ وہ جو یہاں کے سفیر تھے، سعودی عرب کے سفیر تھے، عواد عسیری، عواد عسیری، ان کا ایک نام کی پٹی لگی ہوئی تھی لاہور کی کسی شاہراہ پر۔ اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں بالمقابل سعودی عرب میں محمد علی جناح اسٹریٹ کافی ساری، جدہ میں، ریاض میں۔ سو اچھا، آپ نے وہ جو تعلقات کی بات کی، ابھی جو دورہ، اس کی اہمیت آپ اس طرح دیکھیں کہ یہ کافی عرصے بعد اس طرح کی دوبارہ 15 سال بعد جو یہ دورہ ہوا ہے۔ اچھا، اس دورے میں آپ جو نئی بات دیکھیں کہ جو سعودی ولی عہد ہیں، وہ ان کو آپ اگر ان کی خبریں وغیرہ دیکھیں تو وہ کبھی یعنی کوئی لا یعنی باتیں نہیں کرتے۔ تو آپ نے جب ادھر تشریف لائے، ابھی کل کی بات ہے، تو اپنی ہماری جو لیڈرشپ ہے سیاسی اور اپنا عسکری قیادت، ان کی باڈی لینگویج اور ان کی دونوں خوش تھے، بڑا ایک دوستانہ مجھے لگا جس طرح سے وہ اترے نا جہاز سے، اس کے بعد جس طرح عمران خان کو وہ گلے ملے۔ اور دوسرا آپ نے دیکھیں جب عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے ان سے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ وہاں جو پاکستانی رہتے ہیں اور یہاں کے جو حجاج کرام ہیں، یہ تو ایک بڑا پلس پوائنٹ آپ اس کو نہیں کہتے، بہت زبردست انہوں نے کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کا جو ولی عہد کا جو جواب تھا، ان کا کیا تھا، وہ کہتے انہوں نے یہ کہا، بڑی بات کہی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے آپ سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر سمجھیں۔ مطلب یہ ایک تاریخی جملہ نہیں ہے، بڑی بالکل تعلقات سعودی عرب کے دنیا بھر کے بہت سے ممالک سے ہیں، لیکن اس طرح سے اتنی جو قربت ہے۔ اچھا، ایک اور انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی ہے
کہ ہم یعنی مشرق وسطیٰ کے لیے اس کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور پاکستان کو مشرق وسطیٰ کی سرحد، انہوں نے اس دورے یعنی یہ دورے کا جب ذکر کیا کہ یہ میرا جو ایشیائی ممالک کا جو دورہ ہے اس میں نے پاکستان کو پہلے چنا، اس پہ انہوں نے اپنی تقریر ختم کی ہے۔ بالکل آپ اس جملے کو کس تناظر میں لیتے ہیں؟ بالکل، یہ دیکھو نا، مطلب ایک پیغام نہیں تھا دنیا کو، پیغام بھی تھا، اس کی دورے کی اہمیت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ مشرق وسطیٰ کی بھلائی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اس جانب سے اس کا ایک اس کی اہمیت واضح ہو رہی ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، میں تھوڑا سا یہ جو تعلقات کا معاملہ ہے اسی پہ چلتے ہیں کہ یہ جو ایک تو ہمارے تعلقات ہیں، محبت ہیں، سب کچھ ہے، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ، اور ذاتی طور پہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو ہیں صرف سفارتی تعلقات نہیں، ایک نظریاتی ایک ٹچ بھی ہے اس کے ساتھ، لیکن ابھی اس دورے کے بعد جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، جو معاملات پاکستان میں یعنی بہتری کی طرف جائیں گے، وہ ان کا جو تقریباً اسٹیمیٹ لگایا ہے وہ $20 ارب جو ہیں۔ بالکل۔ تو اس سے کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ اور یہ پہلے مرحلے پر ہے تبدیلی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آئل ریفائنری وہ لگا رہے ہیں ادھر، اور یہ سعودی عرب کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں، پاکستان کی تاریخ میں۔ تو ایک تو یہ بڑا، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ اجتماعی طور پر پاکستان میں ہوں گے۔ موسمی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، ایک مختصر سے بریک لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی اگلی نشست۔ وقفے کے بعد خوش آمدید۔ اچھا، ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے یہ جو اقتصادی صورتحال پاکستان کی بہتر ہوگی کیونکہ ایک بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ اس سے اگر ہم آگے چلتے ہیں، یہ جو دورہ ہے پاکستان کا، کچھ آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ کچھ ہمارے قرب و جوار کے جو ممالک ہیں ان کو یہ کچھ زیادہ ہضم نہیں ہو رہا؟ اور یہ تاریخ اگر دیکھیں، پاکستان جب بھی پھلتا پھولتا نظر آتا ہے تو جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا کہ پاکستان کسی اچھی کنڈیشن میں، اور بدقسمتی یہ کہ ہمارے اندر بیٹھے ہوئے کچھ ایسے لوگ جو ان کے ہم زبان نظر آتے ہیں، کل کچھ آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس پہ کوئی کمنٹ آپ؟ دیکھیں، آپ نے اگر پاکستان کی تاریخ دیکھی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان جو ہے وہ غیر ممالک میں کہیں بھی دخل اندازی نہیں کرتا۔ صحیح۔ اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ممالک ہمارے ملک میں بھی دخل انداز نہ ہو۔ ہماری اپنی مصلحتیں ہیں، اپنی سمجھ لیں کہ معاملات ہیں، سو ہم نے ان کو دیکھ کر عالمی معاملات برتنے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ سو آپ نے دیکھا کہ یہ جو مقبوضہ کشمیر میں ہوا، اس کا ملبہ ہم پر بغیر سوچے سمجھے ڈال دیا گیا۔ جو زاہدان میں ہوا، زاہدان کا جو معاملہ ہے وہ بھی یعنی یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، بار بار ان کی طرف سے دھمکی آتی ہیں، تو لیکن ہماری طرف سے نظر انداز کی بڑے تحمل سے ہم ان کو نظر انداز بھی کرتے ہیں، اور پھر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یعنی ہمارے ساتھ وہ چلیں۔ صحیح۔ اور اچھا، ایک بڑا عجیب سا معاملہ ادھر نظر آتا ہے کہ پڑوسی ممالک سے تعلقات ہمیں کہا جاتا ہے، اور ہم اپنے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھے معاملات کریں، اور آپ نے یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، لیکن ان ممالک کو کوئی نہیں کہتا کہ آپ بھی اپنے حدود میں رہیں۔ جب وہ ممالک اپنے حدود میں رہیں تو ہم بھی اپنے حدود میں رہیں۔ جب وہی نہیں رہتے تو پھر ہم نے اپنا دفاع تو کرنا ہے نا، ہم خاموش تو نہیں رہ سکتے۔ اور میں ایک اور بات بتاؤں، ہمارا جو عرب میڈیا ہے نا، عرب میڈیا نہیں بلکہ قرب و جوار کے جو ممالک ہیں ان کا میڈیا انگلش زبان میں کچھ اور باتیں بتاتا ہے جو کہ اچھی ہوتی ہیں، اور عربی زبان میں عرب ممالک میں ہمیں بدنام کرنے کے لیے غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں، غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ اچھا، اسی سے ہم ذرا بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایک تو کہا جاتا تھا کہ جو جنگ و جدل ہے وہ ہتھیاروں کے ذریعے ہوتی ہے، اب آپ سمجھتے ہیں کہ ان ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ یہ جو سوشل میڈیا کا ہتھیار ہے، اچھا یہ 5th جنریشن کی جو بات کی جاتی ہے، اگر ہم یہ جو موجودہ حالات ہیں اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک منظم جو ہے کمپین چلتی ہے ہماری ریاست کے خلاف، ہماری ثقافت کے خلاف، یہاں تک کہ ہمارے ملک کے خلاف بات کی جاتی ہے، جس طرح آپ نے بیچ میں ذکر کیا کہ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ تعلقات ٹھیک کریں لیکن خود کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہی ایک طبقہ ہمارے اندر موجود ہے جو باہر کی ہر برائی کو پاکستان سے جوڑتا ہے، لیکن پاکستان میں جو بیرونی طاقتیں خرابی کرتی ہیں اس کے اوپر وہ گفتگو نہیں کرتا۔ کیا یہ اسی جنگ کا حصہ ہے؟ میں آپ کو اس بات سے میں ابتدا کرتا ہوں کہ جو ٹویٹ ہے نا، اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، کوئی جغرافیائی کوئی سرحد نہیں ہے۔ جب ہم ایک بات اپنے اکاؤنٹ سے، چاہے وہ مشہور ہو یا نہ ہو، ہم جب پاکستان کے اندرونی معاملات پر یا پاکستانی اداروں کے متعلق لکھتے ہیں، وہ جغرافیائی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے
منتشر ہو جاتی ہے. دنیا میں جہاں بھی کوئی اچھا ایک انفارمیشن آپ اگر غلط انفارمیشن دیتے ہیں تو اس کا اثر پاکستان کے اوپر پڑتا ہے. صحیح. لوگ اس انفارمیشن کو کیسے سے کیا بنا کر پاکستان کے متعلق لکھتے ہیں. تو یہ جو وار ہے انفارمیشن، تو یہ اس کے متعلق ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ کیسے یعنی تعلقات کرنے چاہیے، کیسے جوابات دینے چاہیے. مغربی ممالک ہیں ان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. پڑوسی ممالک ہیں وہ کیا کیا کرتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب مثال کے طور پر ایک ملک ہے، وہ جب ہمارے بارے میں لکھتا ہے، مثلا انگلش میں لکھتا ہے، تو بہت اچھی اور مثبت باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارا انگلش میں ہمارے کافی سارے لوگ موجود ہیں. لیکن جب عربی میں انہی کے پلیٹ فارم سے عرب ممالک کے لیے جاتی ہیں خبریں، تو وہ عرب ممالک کے دلوں میں پاکستان کے خلاف زہر اگل رہی ہوتی ہیں. صحیح. اچھا اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی ایسا میکنزم کہ ہماری گورنمنٹ کو خود سٹیپ لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے ابھی تعلقات بہت اچھی طرح بڑھ رہے ہیں. میں مثال دینا چاہوں گا، سی پیک جب بنا اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک ریڈیو سروس شروع ہوئی. باقاعدہ یہاں پر پاک چائنا دوستی سینٹر جو ہیں وہ بنائے گئے، اور جو سی پیک کے روٹ کے جو علاقے ہیں وہاں پر چائنا کے حوالے سے کافی اویئرنیس اور دوستی اس طرح کی پیغامات گئے. باقاعدہ آپ کو پتہ ہے میڈیا پہ کمپین چلی. تو اچھا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب جو دورہ ہوا ہے نا، اس میں کافی ساری باتیں طے ہوئی ہیں. اب غالباً ایک مجلس بھی بنی ہے، کونسل، جو کہ سالانہ بنیاد پر سعودی عرب اور پاکستان میں اجلاس ہوا کرے گا. اس میں جو ہمیں کرنا چاہیے سوشل میڈیا پر، ایک تو ریاست عربک کے حوالے سے ایک پلیٹ فارم بنائے. اور ایک بڑی دلچسپ بات کل سامنے آئی، جو ایک میں سمجھتا ہوں ایک مثبت اثر تھا اس دورے کا، اور یہ کہ بہت سارے لوگوں نے عربی زبان میں ٹویٹ کی، حالانکہ وہ نہیں جانتے تھے، نہیں لیکن ان کی دلچسپی بڑی ہے اس میں. دلچسپی بڑی، پازیٹیو سی چیز ہے. اچھا اس کا اثر جو ہے نا وہ عرب جو دنیا ہے، جو عام لوگ ہیں، ان پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. آپ نے دیکھا پھر کچھ ایسے اکاؤنٹس تھے جو اردو میں بھی، انہوں نے اردو میں جواب دیا اور اس کو اپریشیٹ کیا بڑا. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، بہت ضروری ہیں. اور امید ہے کہ کچھ نہ کچھ یعنی ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہوگا اس طرح. اور پاکستان بالعربیہ جو ہے وہ بھی اس میں انشاءاللہ ایک پل ادا کرے گا، کردار ادا کرے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. بیسٹ آف لک آپ کے لیے بھی اور پاکستان بالعربیہ کے لیے بھی. بہت شکریہ، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.